رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بھی میری زیارت کرے گا زندگی میں یا زندگی کے بعد کنت انا شفیعہ، میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اب یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی زیارت کر رہے ہیں تو انہیں کوئی خوشی ہو رہی ہے جی میری اتنی زیارت کر رہے ہیں، نا، ان کی زیارت سے انہیں خوشی ہے، لیکن کس اعتبار سے کہ صراط مستقیم یہ ہے کہ جو ان کی زیارت کرے گا، جو ان کو یاد کرے گا، وہ اس کے معنی ہے صراط مستقیم پر ہے۔ اب جو مشہور و معروف زیارت ہے کہ اس سے بھی آپ کو اندازہ لگایا جائے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خلیل اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا صفی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت اللہ، السلام علیکہ یا خیرت اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نجیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا سید المرسلین، السلام علیکہ یا قائم بالقسط، السلام علیکہ یا فاتح الخیر، السلام علیکہ یا معدن الوحی والتنزیل، السلام علیکہ یا مبلغا عن اللہ، السلام علیکہ ایہا السراج المنیر، السلام علیکہ ایہا المبشر، والسلام علیکہ یا نظیر، والسلام علیکہ یا منذر، والسلام علیکہ یا نور اللہ الذی یستضاء بہ، السلام علیکہ وعلی اہل بیتک طیبین الطاہرین الہادیین المہدیین، السلام علیکہ۔ یہ سب اقساط تقریباً آسان ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوا السلام علیکہ، السلام علیکہ وعلی جدک عبد المطلب۔ کتنے لوگ ہیں جس میں حضرت عبد المطلب کو سلام کیا ہے؟ السلام علی ابیک عبد اللہ، رسول اللہ کے والد کو سلام کون کرے گا؟ السلام علی امک آمنہ بنت وہب، کتنے لوگوں نے سلام کیا حضرت آمنہ کو؟ ضرورت ہے تو طویل نام کی، نا، حضرت آمنہ کا تصور کریں گے، حضرت آمنہ آپ پہ سلام ہو، آپ والدہ میرے رسول کی، میرے حبیب کی، آپ کے جسم اطہر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو جنم دیا۔ یہ اردو میں زیارت ہو گئی۔ السلام علی امک آمنہ بنت وہب، السلام علی امک حمزہ سید الشہداء، السلام علی امک العباس ابن عبد المطلب، السلام علی امک وکفیلک، کون؟ ابی طالب۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ السلام علی ابن امک جعفر الطیار فی جناح، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حجت اللہ علی الاولین والآخرین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اولین و آخرین کے اوپر حجت ہیں۔ اب اس کے بعد اور فضائل، بس معلوم ہوا اب یہ زیارت طویل ہے، لیکن زندگی میں اس کے لیے ایک مقام اور ایک ٹائم رکھیں، طویل نہیں تو مختصر۔ یہاں سے فارغ ہوتے ہیں تو اب نوبت آتی ہے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کی، اور ان زیارتوں میں سے جو اس وقت جس کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے زیارت عاشور کا۔ گو کہ پہلے ہمیں زیارت جامع کرنا چاہیے تھی، اسے بھی کریں گے، لیکن زیارت عاشور کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ چند اہم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ زیارت عاشور جو ہے یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن میں اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ قرآن جو مطالب ہیں، موضوع ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، اور جناب جبرائیل کے ذریعے سے آئے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ کہ جو موضوع ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے، آئی بھی حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ موضوع آیا ہے، لیکن جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ زیارتوں میں سے ایک منفرد ترین جو زیارت ہے، اور ایک اعتبار سے تو ہم نے اس کو مقدم کیا کیونکہ محرم ہے، امام حسین کے ایام ہے، لیکن ایک اعتبار سے تو اسی کو ہم کو پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ زیارتوں میں سے یہی ہے جو حدیث قدسی ہے، جو کہ پاکستان انڈیا کا مجھ جیسا آدمی نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے مراجع الزام فرماتے ہیں۔ آج کل جو فیشن چلا ہے، بڑے آرام سے ائمہ کے فضائل کے اوپر چھینٹیں اڑانے کا اور ان کو خدشے میں ڈالنے کا اور ٹھگ سے غلو کی بات کرنے کا، لعنت ہو ایسے افراد پر کہ جو شیطان کے فضائل میں شک نہیں کرتے۔
شیطان دیکھ رہا ہے ہمیں؟ ہاں دیکھ رہا ہے، یہ غلو نہیں ہے؟ میں نے نیت کی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اچھا شیطان کو نیت پتہ چل گئی، اس نے کیا کیا؟ وسوسہ بھی ڈال دیا، واہ بھائی واہ۔ اچھا امام زمان کو نیت کا پتہ چلنا جو ہے نا، یہ غلو ہے۔ اچھا امام زمان سے توسل کیا اور انہوں نے تصرف کیا، دل میں ڈال دیا، یہ غلو ہے۔ لعنت ہو ایسے لوگوں پہ کہ جو اپنے آپ کو ہماری صفوں میں داخل کر کے جو ہے شیطان کے فضائل کے قائل ہوں اور رحمان کے عباد اللہ الصالحین کے فضائل کے خلاف ہوں۔ یعنی جو اللہ کی بارگاہ سے دھدکارا ہوا رجیم ہے اس کے فضائل قبول کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت و قدرت اور علم اور حکمت کے جو مظہر ہیں وہاں پر شک آ جاتا ہے۔ یہ ہے شیطانی کام، اور ان کاموں کو اب ایک ماڈرنزم کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جب آپ فضائل اہل بیت بیان کریں تو کہتے ہیں تو نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، جب آپ دشمنان اہل بیت کا ذکر کریں تو یہ تو فضول باتیں۔ اللہ کی فضیلت بیان کرنا ہر دور میں عظمت ہے، شیطان کی رذیلت بیان کرنا ہر دور میں عظمت ہے۔ انبیاء کی فضیلت ہمیشہ ہے، انبیاء کے دشمن کی رذیلت ہمیشہ ہے۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ کہیں اگر آپ پھنس گئے کسی جگہ پر اور جہاں سارے ہی شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کے ہیں ماننے والے، یاد رکھیں، ان کو اس کے لیے قربانی بھی دیتے ہیں، اس کا نام بھی لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو مار دیں گے تو آپ اس کا بھی نہ کریں، یہی تو دین ہے، اپنی جان بچاؤ۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں 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 اب آپ فلانے ملک میں وہاں پر مثلا 10% پاپولیشن ہو گئی ہے اور ڈسکرمنیشن اچھا نہیں ہے اور جان کو خطرہ ہے، تو اب آپ شیطان کے ساتھ بھی حضرت تو لگائی دیں۔ اور اگر رضی اللہ فٹ نہ ہو رہا ہو تو کم سے کم رجیم تو نہ لگائیں، یہ نہیں چلے گا۔ جان بچانے کے لیے کچھ کام ہو سکتے ہیں، لیکن دین اگر برباد ہو رہا ہے تو پھر جان بھی دینی ہوگی۔ یاد رکھیں تقیہ جان بچانے کے لیے ہے، جب جان بچ رہی ہو دین بھی بچ رہا ہو، لیکن اگر دین برباد ہو رہا ہو تو یا ہجرت کرو یا جان دے دو۔ اب ان چیزوں میں عام طور پر جو ہے وہ ذرا ڈھیلا پن کیا جا رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام اور ان کے دشمن کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں شیطان میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی اس وقت جان کو خطرہ ہے، کچھ نہ کرو۔ آپ یہ بتائیں کہ اس وقت کسی پہاڑی علاقے میں کئی ہزار لوگ جو ہے وہ شیطان کے ماننے والے عبادت کر رہے ہوں، وہاں جا کے اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور آپ کی جان کو خطرہ ہو تو عقل کیا کہتی ہے؟ نہ کہو۔ عقل یہ تو نہیں کہتی کہ اب آپ کہیں کہ نہیں اب ہمارے ملک میں اچھے خاصے بڑھ گئے، اب ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جان بچانے کے لیے کرنا ہے۔